میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائی، تمام تر عبادات کا دار و مدار، تمام تر اخلاق، معاملات، معاشرہ، تمام تر دعوت و عبادت کا جو اصل بنیاد ہے وہ توحید اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا یقین دل کے اندر ہوتا ہے۔ جتنا یقین دل کے اندر ہوتا ہے، اس یقین پر کھڑے ہونے والی عمارتیں اور اس یقین پر کھڑے ہونے والی چیزیں وہ باقی رہتی ہیں۔ جب یقین ہل جاتا ہے تو سب کچھ گر جاتا ہے۔ یقین ہل جاتا ہے تو سب کچھ باقی ہے۔ اس بات میں ہمارے حضرت بڑی قیمتی بات فرماتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ علم بغیر ایمان کے ایسا ہے جیسے اپاہج آدمی کو راستہ معلوم۔ اپاہج آدمی ہوتا ہے نا، ہاتھوں کے اوپر پالش پڑا ہوا ہے، پیروں کے اوپر پالش پڑا ہوا ہے، اب اسے راستہ معلوم ہے، راستے کا معلوم ہونا اسے منزل پر نہیں پہنچائے گا، چلنے کی طاقت کا ہونا اسے منزل پر پہنچائے گا۔ راستے کی معلوم کا ہونا اسے منزل پر نہیں پہنچا دے گا، بلکہ چلنے کی طاقت کا ہونا وہ اسے منزل پر پہنچائے گا۔ اپنے گھر کا راستہ معلوم ہے، اب یہ اپاہج آدمی پڑا ہوا منزل دیکھ رہا ہے، چل نہیں سکتا، معلومات ہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے، یہ حال اس وقت ہمارا پتا ہے۔ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، غلط چیزیں سننا کتنا بڑا گناہ ہے، کیا کیا اعمال خیر ہے، کیا کیا اعمال شر ہے۔ اعمال شر سے اپنا تحفظ نہیں ہو پا رہا، اب اعمال خیر کے اوپر عمل نہیں ہو پا رہا، وجہ کیا ہے؟ یہ معلومات تو ہے لیکن ایمانی طاقت نہیں ہے۔ طبیعت اندر سے اس کو منظور ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ ایک مشکوک بھوک ابو بکر رضی اللہ، ایک مشکوک لقمہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لے لیا، فوراً بشارے مال ہاتھ سے کما کر لائے تھے، جی یہ مال میں اس طرح کما کر لے کر آیا تھا، نہیں یہ مال تو ہمیں ٹھیک نہیں لگتا۔ اب اس ایک لقمہ جو خالی پیٹ پہ گیا ہوا ایک لقمہ ہے، اسے باہر نکالنے کی فکر کی جا رہی ہے۔ اب ایک لقمہ جو خالی پیٹ میں گیا ہے، بھوک کی حالت میں گیا ہے، وہ باہر کیسے نکل کر آئے؟ لوگ بولے رہے جی کہ آپ پانی پیجئے، پانی پیئیں گے تو پھر قے ہوگی، اور قے ہوگی تو پھر یہ لقمہ نکل کر باہر آئے گا۔ اس طرح برتن کو دھویا جاتا ہے، اس طرح معدے کو ایک لقمے سے دھویا جاتا ہے۔ لقمہ سمندر ہے، خیالات کے لقمے کو معمول جی یا اللہ تعالی کیا ہے سے قرار ہوتے تھے بولے یا رسول اللہ اتنا کے گھر پر نگاہ پڑ گئی ہے، آپ میرے اوپر حق غالب کروا دیجیے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا وقت آ گیا، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اس کے بعد بھی یہ صحابی دوبارہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے اوپر حق قائم کروائیے۔ فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ جی میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ فرمانے لگے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو لے کر چلی جاتی ہیں۔ نیکی کس کو لے کر چلی جاتی ہے؟ گناہوں۔ تم نے نماز پڑھی، پھر اس کو چوری ہو گئی، اب بے قرار بے چین ہو گئے، یا رسول اللہ مجھ سے چوری ہو گئی ہے، میرا یہ ہاتھ کٹوائیے۔ حد قائم کی گئی، ہاتھ کٹ گیا، اب اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے بات کر رہے، کتنا اچھا ہوا دنیا میں میرے سے الگ ہو گیا، ورنہ ایک چھوٹا سا حصہ اگر دنیا سے لگا ساتھ چلا جاتا تو پورے جسم کو کھینچ کر دوزخ کے اندر یہ کس کا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے۔ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے نیکی خوش کرے، جب تجھے گناہ مغفور کرے، جان لے کہ تو ایمان والا ہے۔ نیکی کی کوئی خوشی نہیں ہے کر کے، گناہ کا کوئی غم نہیں ہے کر کے، اسی سے اسی ہے جو دل کے اندر ہے، دل کے اندر ایمان کی خوشی ہے۔ اس واسطے فرمایا جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کو تازہ کریں۔ اس کی کثرت سے لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ہمارا حضرت فرماتے ہماری دل کی سلوٹوں میں اللہ کا ورد چھپا، ہماری دل کی سلوٹوں میں اللہ کا ورد چھپا۔ اللہ کا ورد چھپا، 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 اللہ کا ورد چھ
ہمارے دل کی سلوٹوں میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اچھے حالات چلتے رہتے ہیں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، برے حالات آتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ برے حالات چلتے رہتے ہیں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے قرآن بیان فرماتے ہیں فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ صبح سے لے کے شام تک کتنا اللہ کے بیر کے ہونے کو بولتے ہیں، ہم صبح سے لے کے شام تک کتنا اللہ کے بیر سے ہونے کو بولتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ قرآن اللہ جب یہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو بیوی کے پیٹ میں حمل پھیل جاتا ہے، یہ حمل ہلکا پھلکا ہوتا ہے، بیوی لے کر چلتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، عورت لے کر اسے، یہاں تک کہ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اے اللہ تو نے عافیت سے اس اولاد کو دے دیا اور عافیت سے بچہ ہو گیا، ہم تیرے ہی شکر گزار ہوں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما۔ ہمارے ماتے جہاں یا حضرت مولانا عیسیٰ علیہ جانت کی بات جہاں یہ عافیت کے ساتھ بچہ ہوا، اب یہ چلا گیا ہے اور جا کر مٹھائی کا ڈبہ تیار کروا رہا ہے، چلا گیا ہے پھلوں کا ٹوکرا تیار کروا رہا ہے، چلا گیا ہے کوئی تحفہ لے کر تیار ہو کر انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے آنے پر کہہ رہا ڈاکٹر صاحب آپ وقت کے اوپر آ گئے تھے، اگر آپ کو آنے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی، اگر آپ میری بیوی کو نہ دیکھتے، آج تو میری بیوی مر ہی جاتی۔ 9 مہینے تک اللہ کے ہونے کو بولا اور 2 لمحے میں اللہ کو بھول گیا۔ 2 لمحے میں کیا ہو گیا؟ تو ہم اللہ تبارک و تعالی جس طرح اپنی ذات میں تنہا ہے، ہم اللہ کو اللہ کی ذات میں تنہا ہونا جس طرح بولتے ہیں، اس طرح اللہ کی صفات میں تنہا ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کی صفات میں تنہا سارا اللہ کے ہمارے دل سے نکل جائے، ادا حکومتوں کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے، پیسے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے، اسباب کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے، چیزوں کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ جو شکل بھی ہمیں نظر آ رہی ہے ہم اس شکل کو اس طرح اس شکل کا انکار کریں اور اس طرح اللہ کی توحید کو بیان کریں اور اس طرح اللہ کی بڑائی کو بیان کریں کہ باہر کی تمام تر شکلوں کے اوپر ضرب پڑے گا۔ کیا پڑے؟ اس طرح اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کھلانے میں تنہا ہے، ایک شریک نہیں ہے، شفا دینے میں تنہا ہے، دوائیں شریک نہیں ہے، روزی دینے میں تنہا ہے، دکانیں شریک نہیں ہے، نظام چلانے میں تنہا ہے، حکومتیں شریک نہیں ہے، فیصلے کرنے میں تنہا ہے، عدالتیں شریک نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک بات سوچے، اللہ کچھ سوچے، ہوگا وہی جو اللہ نے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ حضرت فرمایا کرتے تھے بندے کا کسی مخلوق کا کسی چیز کو چاہنا یہ طلب وجود ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں مخلوق ہو۔ جبرائیل علیہ السلام چاہ رہے ان کے چاہنے سے نہیں ہوگا، میکائیل چاہ رہے ہو، اسرافیل چاہ رہے ہو، تمام انبیاء علیہ السلام مل کر کسی چیز کو چاہ رہے ہو، اللہ نہ چاہے سب مل کر کچھ کر نہیں سکتے۔ سب مل کر کیا نہیں کر سکتے؟ کہ مخلوق کا چاہنا کیا ہے؟ طلب وجود، اور اللہ کا چاہ لینا ہی وجود۔ اللہ کا چاہ لینا ہی کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں فرماتے ہو جا وہ چیز ہوتا ہے۔ اللہ فعال کی بات تو ابھی ہم ان شکلوں کے عادی ہوئے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے نظر نہیں آتا، اور جہاں سے نظر آ رہا ہے وہاں سے کچھ ہوتا ہے۔ جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے نظر نہیں آتا، اور جہاں سے کچھ ہو رہا ہے وہاں سے جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں سے کچھ ہوتا ہے۔ کھیت سے روزی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آتی نہیں ہے، دوا سے شفا ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہوتا نہیں ہے۔ اللہ اسے قرآن میں بیان کرتا ہے افرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرة۔ یہ بتاؤ ماں کے پیٹ کے اندر کون
بنا رہا ہے؟ میں بنا رہا ہوں یا تم بنا رہے ہو؟ کھیت کو کون اگا رہا ہے؟ میں اگا رہا ہوں یا تم اگا رہے ہو؟ آسمان سے پانی کون برسا رہا ہے؟ میں برسا رہا ہوں یا تم برسا رہے ہو؟ آگ کو کون جلا رہا ہے؟ سب کچھ کرنے والی ذات نے نام کرنے والی ذات اس کی ہے۔ پھر واقعہ ہے اسے ہم پڑھ رہے ہیں، واقعہ رسول اللہ کے مسعود کے والے کا ہے، انتقال ہونے لگا تو ان کے پاس آئے لوگ آ کر کہنے لگے فلاں زمین خرید لیجیے، فلاں جگہ خرید لیجیے، اب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ آپ کے بچوں کے کام آئیں گے، بچوں کے اوپر تنگیاں نہیں آئیں گی، بچوں کے اوپر حالات نہیں آئیں گے۔ فرمایا میں اپنے بچوں سے بالکل بے فکر ہوں، میں اپنے بچوں کے اوپر آنے والے واقعے سے بالکل بے فکر ہوں، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کرتا ہوں۔ جس گھر میں سورہ واقعہ رات کو پڑھی جا رہی ہو فاقہ غریب بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سورہ واقعہ میں بیان کر رہے ہیں، دوزخ کو بیان کر رہے ہیں، اپنے ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اپنے کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن بس میرے دوستو بات ہوئی ہے، وعدے تو یقین والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں، جنہیں یقین ہی نہ رہو ان کے لیے کیا وعدے پورے ہوتے ہیں؟ جن کو کیا نہ ہو یقین، یہ سب سے پہلی محنت وہ یقین کے بنانے کی محنت حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کی ایسا یقین تھا، جب یقین تھا تو خلاف عقل وعدے کے لیے پورے ہوا کرتے، خلاف عقل والے یقین پورے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب نے آ کر کہا ابو درداء آپ کا گھر جل گیا، فرمانے لگے نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا۔ دوسرے صاحب آیا کر کہنے لگے ابو درداء آپ کا گھر جل گیا، نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا۔ تیسرے صاحب آیا کر کہنے لگے ابو درداء آپ کا گھر جل گیا ہے، کہا نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا۔ چوتھے آدمی نے آ کر کہا ابو درداء آگ آپ کے گھر تک پہنچی تھی لیکن آپ کا گھر نہیں جلا، باقی گھر فرمانے لگے مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ میرا گھر نہیں ملے گا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی اس بات کے اوپر، کہنے لگے کہ آپ کی پہلی بات کی زیادہ حیرت کرے یا دوسری بات پر زیادہ حیرت کرے؟ فرمانے لگے نہ پہلی پر حیرت کرو نہ دوسری پر حیرت کرو، وہ دعا یاد کر لو جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ کیا دعا؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ یہ دعا جو آدمی صبح پڑھ لے رات میں کوئی بیماری نہیں آ سکتی، پریشانی نہیں آ سکتی، کوئی بھی تکلیف نہیں آ سکتی۔ جب رات کو پڑھ لے صبح تک کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ اس دعا پر ایسا یقین ہے کہ تین آدمیوں کی نظریں نہیں، ہمارا حضرت فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ایسا یقین ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ اگر ساری دنیا کی نظر بھی اس خبر کے مقابلے میں آ کر اطلاع دے، ساری دنیا کی نظر میں انکار کر دے کہ خبر کی مقابلے۔ اور اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم کتنی خبروں کا انکار کو، کتنی خبروں پر یقین نہیں کرتے ایک نظر کے مقابلے، کتنی خبروں پہ کیا نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے۔ نہیں تو اپنے آنکھوں سے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جو آنکھوں سے دیکھ کر چلنے والے ہوتے ہیں نا وہ جانور ہوتے ہیں۔ جانور کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھ کر چلتا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب حضرت مولانا صاحب کی بات کرتے ہیں، ایک نظر ہوتی ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ نظر یہ جانور ہے، اسے کسے گھاس دکھاؤ گے یہ گھاس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے گا، یہ نہیں جانتا یہ آگے لے کر چل رہا ہے نا تین پتے اور پیچھے پیچھے بکری دوڑی ہوئی چلی جا رہی ہے، اس پتوں کے پیچھے ذبح ہونا لکھا ہوا ہے، اس لاٹھی کے پیچھے بچنا لکھا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ دانا نظر آیا اب اتر گیا دانے کے اوپر، اترتے ہی اس کا ایک سا جان تھا جس میں قدم پھنس گیا۔ مثال دے رہے چوہے دار کے اندر ہوتا ہے، گھی کا روٹی کا ٹکڑا، گھی لگا ہوا خوشبو مارتا ہوا روٹی کا ٹکڑا وہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر، اور ایک چوہا اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں ایک اور چوہا ہے۔ پورا بیان حضرت جی کے لکھا ہوا چھپا ہوا بیان،
آج بڑا والا چھوڑ بیٹھا ہو کہتے ہیں اندر مت جانا، اندر جاؤ گے پھنس جاؤ گے. کہہ رہے ارے تو موٹا ہو گیا کھا کھا کے، تیرے سے اندر جایا نہیں جاتا، اب میں اچھا خاصا اندر جا سکتا ہوں، جا کے کھا سکتا ہوں. یہ اسے منع کرتا رہا نہیں، لیکن روٹی کی سے وہ تمکے سے اندر کی. اب جہاں جا کر اسے ہلکا سا کھینچا اوپر سے ہٹا اور دروازہ کیا ہو گیا؟ حضرت کی طرح بیان کر نہیں جانتا تھا، کیونکہ جو نظر آ رہا ہے آنکھ سے ہم اسے دیکھ کر چلتے ہیں، اور جو آنکھوں کو دیکھ کر چلنے والے ہوتے ہیں حضرت فرمایا کرتے تھے ان کے امام کتے اور بندر بنتے ہیں. ان کے امام کون بنتے ہیں؟ کتے بنتے ہیں. ان کے امام کون بنتے ہیں؟ بندر. کتوں پہ تجربہ ہو رہا ہے، کتوں کا تجربہ ٹھیک ہو گیا، اب حضرت انسان پر تجربہ ہو رہا ہے، بندروں کو رکھ رکھ کر بھیجا جا رہا ہے، بندر پہنچ گیا اب انسان کو پہنچایا جا رہا ہے. آگے بندر چل رہا، پیچھے انسان چل رہا، آگے کتا چل رہا، پیچھے انسان چل رہا. اور جو خبروں پر یقین رکھتے ہیں ان کا امام ایسی مبارک ذات ہوتی ہے، ایسی مبارک ذات ہوتی ہے جس کی پہنچ اتنی اونچی پہنچ ہے کہ وہاں تک جبرائیل علیہ السلام کی پہنچ ہے. آگے چلو ہمارے ساتھ. نہیں ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ ہماری حد ہے، ہم یہاں سے اگر آگے بڑھے اللہ جل جلالہ محمد والوں کا جلال ختم اس سے آگے نہیں جاتا. اس وقت بڑی دماغ درد پڑتا ہے. یہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب نابینا ہیں. دنیا میں جتنے بھی لوگ یہ سب کے سب کیا ہے؟ نابینا. صرف ایک ذات بینا ہے، وہ حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات. وہ کیا ہے؟ وہ بینا. وہ دیکھ کر ہے سارا نظام اے جبرائیل یہ آسمان پر کیا چڑھ رہا ہے؟ یہ بنو آدم کے اعمال ہے جو آسمان پر چڑھ رہے ہیں. اے جبرائیل یہ آسمان سے کیا اتر رہا ہے؟ یہ اللہ جل جلالہ والوں کے فیصلے ہیں جو آسمان سے اتر رہے ہیں. اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ سدرۃ المنتہا ہے. اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے. اے کیا ہے؟ یہ دوزخ ہے. اب وہ چیز دیکھ کر آئے ہیں جو آج سے جبرائیل علیہ السلام نے دی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو یہاں سے دیکھ رہا ہے. یہاں سے عبداللہ بن عباس ایسی بات ہے ایسی چیز ہے جو ان کی فرماتے ہیں اگر اندھا اندھے کا ہاتھ پکڑ کر چلے گا تو کسی گڑھے میں گر کر دونوں ختم ہو جائے. اندھا کے ساتھ پکڑ چلا ہے، اندھے کا ہاتھ پکڑ جائے. جسے خود راستہ نہیں معلوم ہو ایک چھوٹی سی سڑک پار کرنی ہوتی ہے، اندھا انتظار میں کھڑا رہتا ہے، نابینا آدمی انتظار میں کھڑا رہتا ہے. ایک کوئی بینا آئے گا وہ مجھے ہاتھ کا سہارا دے گا، مجھے چلا کر سڑک پار کرا دے گا. جب ہم ایک چھوٹی سی سڑک نابینا بینے کا ہاتھ پکڑ کر پار نہیں کر سکتا، پھر قبر کے بظاہر کیسے پار ہوں گے؟ ان صراط سے گزرنا کیسے ہوگا؟ نامہ اعمال کا سیدھے ہاتھ ملنا کیسے ہوگا؟ ترازو کا نیکیوں کا جھکنا کیسے ہوگا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. فیصلہ ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا اٹل فیصلہ کہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جسے اللہ اپنے صراط کے اوپر سے نہیں گزرے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا. اس لیے میرے وہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بنانے کے واسطے یہ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین والی حضرت فرمایا کرتے تھے جس طرح لا الہ الا اللہ سے ہر نظر آنے والی شکل کا انکار، نظر کا کبھی آدمی کا اعتبار نہیں کرتا. ایسے ایک حضرت صحابہ کو بڑے مزے کا واقعہ حضرت حیات صحابہ کے اندر لکھا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک آدمی گھوڑا بیچ رہا ہے. اس سے پوچھا ہے گھوڑا کتنے کا بیچو گے؟ ایک قیمت گھوڑے کی طے ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلتے ہیں قیمت دینے کے واسطے. گھوڑا والا پیچھے پیچھے آ رہا. گھوڑا راستے میں اور لوگ آئے. انہوں نے آ کر گھوڑے والے سے قیمت کے بارے میں پوچھا، گھوڑے کے بارے میں پوچھا. جب گھوڑے والے کو لگا کہ قیمت بڑھنے لگی ہے تو اس کی نیت اس کا آواز اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں خریدیے، ورنہ نہیں گھوڑے کو بیچ رہا ہوں.
میرا تمہارا معاملہ ہو چکا ہے، میں تجھے قیمت دینے کے واسطے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمائے میرا معاملہ ہو چکا ہے اور یہ انکار کرے گی نہیں، یہ سب اسے تو بات ہے، اسے گھوڑے والے کو سمجھاتے، اسے کہتے کہ تیرا برا ہو کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ گھوڑے والا ایک ہی بات کہتا، آپ کوئی گواہ لے کر آئیے اگر آپ معاملہ آپ کیا کریے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر رہے تھے، بس کام کی اتنی بات پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی مانگی جائے، سے فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خرید لیا ہے۔ گھوڑے والے سے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خرید لیا ہے۔ اب فوراً اللہ کے رسول نے حذیفہ کا امتحان کیا، حذیفہ آپ نے کیسے کہہ دیا گھوڑا خرید لیا؟ آپ نے یہاں موجود نہیں تھے۔ یا رسول اللہ جو ذات ہمیں جنت کی خبر دے، جو ذات ہمیں دوزخ کی خبر دے، جو ذات ہمیں مرنے کے بعد پیش آنے والے معاملات کی خبر دے، ہم اس کے اوپر یقین کر رہے اس معاملے سے بڑے کیا ہے؟ فوراً فرمایا آج سے حذیفہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر، آج سے حذیفہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قرآن جمع کیا جا رہا تھا، اب ایک آیت لے کر پہنچا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قانون بنایا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، اس آیت کے اوپر دو گواہ، ہر آیت کے اوپر دو گواہ چاہیے، ہر آیت کے اوپر دو گواہ لے کر آنا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ آیت لے کے آئے، پوچھنے لگے کون ہے تمہارے ساتھ گواہ؟ میں میری گواہی دو گواہ کے برابر۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حذیفہ کی گواہی دو گواہوں کی، فوراً اس کی بات کو قرآن کی جمع کرنے میں بڑے پیاری بات اس واقعے کے اوپر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امریکہ کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کون سا ملک؟ کچھ جیسے چند لوگوں نے بتایا کہ دنیا میں ایک ملک امریکہ بھی ہے، اخباروں میں خبر آئی امریکہ میں صدر موجود ہے، امریکہ کے اندر نظام ہے، امریکہ میں ہمارے ہندوستان کی طرح ایک ملک ہے، وہاں کے لوگ بسے ہوئے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے جب میں اپنے جیسے لوگوں کے سن کر امریکہ کا دنیا میں ہونا یقین کر سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے سن کر جنت اور دوزخ پر کیوں یقین؟ میں جیسے سچ بھی بول سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ہم 10-12 جھوٹ بولتے ہوں میرے ساتھ جیسے لوگ جھوٹ بولے تھے، جب اس کی بات سن کر کیا ہو گیا؟ یہ بھی ہو گئی بات، کیا ہے دیکھا وہ بھی نہیں، دیکھا یہ بھی، سنا اسے بھی اور سنا یہ ساری بھی ہونا چاہیے کہ ساری اس کے لیے روزانہ اللہ کی بڑائی کا بولنا یہ بنیادی چیز، سب سے پہلی چیز آتی ہے انسان کے اندر یقین۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بستر لا الہ الا اللہ سے ساری شکلوں کی نفی ہے، بستر لا الہ الا اللہ سے ساری شکلوں کی نفی ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ سے سارے طریقوں کی محمد رسول اللہ سے کیا ہے؟ سارے کوئی طریقہ کامیاب نہیں ہے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت ہے، ہم روزانہ کا ایسا نظم اپنا قائم کریں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم چل پھر کر دعوت دیا کرتے تھے اللہ کی بڑائی کی، چل پھر کر دعوت دیا کرتے تھے توحید کی، چل پھر کر دعوت دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا نقصان جو ہمارے دین کی خرابی کا ہوا ہے وہ اللہ کی بڑائی کا چل پھر کر بولنا، ہم سے چل پھر کر بولنا روزانہ کا ایک وظیفہ ہم متعین کریں۔ اس طرح کھانا ہمارا وظیفہ ضرورت ہے، پانی پینا ہماری ضرورت ہے، تھوڑی دیر سونا ہماری ضرورت ہے، اور اب روزانہ لوگوں کے الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کی کچھ، اسی طرح روزانہ کا وظیفہ اور روزانہ کا مقدار متعین ہو جائے کہ مجھے اتنے لوگوں کو چل پھر کر اللہ کی بڑائی بولنی ہے، اتنی جو چل پھر کر اللہ کی بڑائی وہ کہاں بات آ سکتی ہے؟ اور صبح سے لے کے شام تک اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خیر کو بولتے بولتے اس کا یقین دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور جب یقین دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے اب عبادت کے اندر بدل بات کرتے ہیں۔ آپ کو ہم بات نہیں ہمارے مسلمان ہے کہ اس طرح اللہ کا غیر ہماری اتنی ضرورتوں کے اندر چھپا ہوا ہے
برے حالات چلتے رہتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اچھے حالات چلتے رہتے ہیں، برے حالات آتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین اس طرح اللہ کی بڑائی کو بولا کرتے تھے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بولا کرتے تھے کہ ہر حال میں اللہ کے یقین دل کے ساتھ کوئی حال ان کی بات کو پھرنے سے چاہے وہ بادشاہوں کے دربار کے اندر ہو، چاہے وہ میدان جنگ کے اندر ہو، چاہے وہ کسی بھی حال کے اندر ہو، یہ اپنی بات سے کبھی کیا نہیں ہوا کرتے تھے، اپنی بات سے کبھی پیچھے یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو پیدا ہوتی ہے روشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بول مسئلہ فرماتے کہ اس طرح اللہ تبارک دعوت کے دینے کو اپنی ایسا عادی بنا دو جسم کا، اور ایسا عادی بنا دو جس طرح روزانہ کی غذا انسان کی عادی ہوتا ہے، اس طرح دعوت اور عبادت کا انسان عادی ہے۔ جس چیز کا بھی ہم سے عادی بناؤ گے عادی ہو جائے گا۔ بعض لوگ چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں، چائے پینے کے عادی، اب وقت میں چائے نہیں ملے گی تو سر میں درد ہونا شروع ہوتا ہے۔ بعض لوگ پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں، وقت پہ پان نہ ملے کھانے کو ملے، اب ان کا سارا نظام خراب ہو جائے گا، سر کھٹا رہا ہے، سر میں درد ہے، منہ میں بے چینی، کیا ہو گیا جی مجھے میرے وقت پر پان نہیں ملا۔ ہمارے ساری کی بات ہے جو آپ کو نقل کرے، حضرت فرمایا کرتے تھے اگر ہم عبادت کو اور دعوت کے دینے کو اپنی عادت نہیں بنائیں گے اور یہ ہمارے لیے غذا کی طرح کام نہیں کریں گے، غذا جس طرح کام نہیں کریں گے تو ایک جسم میں چھپا ہوا ایک کانٹا سامان ایک آدمی کے جسم میں کانٹا چھپ گیا ہے، اب اسے بیٹھے ہوئے پیچھے نہیں آ رہی، بیٹھ کر پیچھے نہیں آ رہی، مستقل طور پر بے قرار ہے، مستقل طور پر بے چینی ہے۔ بھائی کیوں بے قرار ہو، کیوں بے چین ہو؟ کہ جب تک یہ پھانس جو چھپی ہوئی ہے جسم کے اندر، یہ جو کانٹا گھسا ہوا ہے جسم کے اندر، جب تک یہ نکل نہیں جائے گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس طرح ایک کانٹے کا چھپنا اس کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، اس طرح عبادت و دعوت ہمارے اوپر بوجھ بوجھ کی طرح کیا ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں میں جائے رو رہے کیا ہوگا، کیوں رو رہے ہو؟ کوئی کام نہیں جواب نہیں رہا ہے۔ اگر تیرا نوجوان بیٹا مرتا پورا مہندہ تعزیت کرتا آ کر، پورا مہندہ میرے رب میں شریک ہوتا آ کر، پورا مہندہ میرا رب ہلتا کرتا آ کر، لیکن رات تہجد چھوٹ گئی تھی، کوئی میرے پاس آیا نہیں، کیا اثر ہو میری آج سنت نہیں سکی، آج میری تلاوت رہ گئی، آج میرا ذکر رہ گیا، آج میری تسبیحات رہ گئی، آج میرے معمولات رہ گئے۔ یہ جب ہوگا جب ہم اسے مستقل طور پر اپنے معمولات کس طرح لے کر آئیں گے، اس طرح معاملات کس طرح لے کر آئیں گے، اس لیے تو ہمارے کام کی سب سے بنیادی ضرورت آپ حضرات کو اللہ کے راستے میں جائے، آپ حضرات یہاں پر ہو ہمارے مرکز کے اندر مستقل طور پر اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو اس وقت، یہ سب سے بنیادی ضرورت ہماری وہ روزانہ کی انفرادی دعوت ہے۔ روزانہ کی کیا ہے؟ بڑی زبردست بات ہے۔ حضرت مولانا غیاث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہ چیز صاحب کرتے ہیں فرمایا کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے وہ دو حصوں کے اندر ہے، ایک مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی ہے، ایک مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی ہے۔ جیسے سخت ترین حالات مکہ مکرمہ کے اندر آئے ایسے حالات کسی کو جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، گندگی لا کر جس مبارک کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، کوئی چہرے کے اوپر تھوک رہا ہے، کوئی کپڑوں کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، کپڑوں کا رنگ بدل گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف زندگی کا ہے ابو سفیان نے دیکھا نا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کے ساتھ دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا ہے، اے عباس جیسا تمہارے بھتیجے کا مقام ہے تجھے بھی کسی بادشاہ کے ایسا مقام ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زمین پہ لگے ہوئے ہاتھ میں لے کر جسم کے اوپر بن لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بچنے کا لگا ہوا خون صحابی نے پی
دونوں براز کے پاس ہونے سے ایسی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں عجیب و غریب بات فرمایا تھے جو ہمارے ایک ایک ساتھ کے سمجھنے کیا فرمایا کرتے تھے کہ جو طریقہ محنت اور جو تڑپ جو فکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں تھی وہی تڑپ وہی فکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال نے کام کی ترتیب کو تبدیل نہیں کام کی ترتیب کیا نہیں ہونے دیا جس طرح مکے میں راستے چلتے ہوئے دعوت دے رہے ہیں آنے والوں کو دعوت دے رہے ہیں ایک ایک آدمی کے پاس چل کر جا رہے ہیں سب قریب علاقہ ہے تو پھر جب دوست آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کر خود دعوت دے رہے ایک صاحب آئے چل کر ایسا خوف کا ماحول ہے ایسا خوف کا ماحول 3 دن تک آگے مسجد حرم میں بیٹھے رہے کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 3 دن تک میں اٹھا کر انہیں اپنے گھر لے جاتا رہا 3 دن تک میں انہیں کھانا کھلاتا رہا 3 دن تک میں ان کے اکرام کرتا رہا نہ میری ہمت ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں تم کیوں آئے نہ ان کی ہمت ہوئی کہ وہ مجھے بتائیں کہ میں کیوں آئے اتنا خوف ماحول تھی بھی معلوم ہے یہ سننا استاذ کرنے تو ان سے ملنا چاہتا ہوں چلو ٹھیک ہے میں ملوں گا لیکن اس طرح آتا میرے پیچھے پیچھے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ تم میرے ساتھ چلتے کسی کو پتا نہ چلے آگے آگے علی رضی اللہ تعالیٰ چلے پیچھے پیچھے وہ اور ان کو سمجھا دیا کہ اگر کسی کو شک ہو جائے اور کوئی آدمی آ گیا ہمارے درمیان تو میں اس طرح بیٹھ جاؤں گا کہ انی اريد الماء وہ یا کہ استنجا کرنا اور تم خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ جانا معلوم نہ ہو کسی کو تم میرے ساتھ ہو تمہارے ساتھ اتنا خوف لیکن دعوت کا کام جس طرح یہ مکہ مکرمہ ہے اسی طرح یہ مدینہ منورہ ہے پھر تو وہ یہ فرماتے ہیں واقعہ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مسجد کے اندر مدینہ منورہ پہنچا پورا مدینہ منورہ مسجد کے اندر موجود تھا مجھے باہر کوئی آدمی نہیں ملا جس سے بیٹھ کر میں بات چیت کر لیتا جس سے میں بیٹھ کر اپنی بات کہتا میری مسجد کے اندر چلا گیا نماز کا وقت ہو رہا تھا سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے میں اسلام میں بعد میں داخل ہوا نماز میں پہلے ہی داخل نماز میں کیا ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نئے آدمی مسجد کے اندر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خود چل کر محراب سے میرے پاس تشریف لائے خود چل کر اپنے مصلی سے میرے پاس تشریف لائے اے واصلہ بتاؤ تمہارا حضرت کیسے یہ واصلہ تمہارا ہمارا فرماتے یہ انفرادی دعوت جو چھوٹتی ہے ایک ایک آدمی کے پاس جانا جو چھوٹتا ہے ایک ایک آدمی کو لے کر بیٹھنا جو چھوٹتا ہے ایک ایک آدمی کو دعوت دینا جو چھوٹتا ہے اس کی دو بڑی بنیادی وجہ بنتی ہے نمبر 1 وجہ یہ بنتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ سامنے والے کا مقام اتنا بڑا ہے کہ میں اس سے بات نہیں کر سکتا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والے کا مقام اتنا کم ہے کہ میں اس سے بات نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کا مقام اس سے زیادہ سمجھاتے تھے کہ اسے دعوت کر دی جائے نہ کسی کا مقام اس سے کم سمجھتے تھے کہ خود جا کر اسے دعوت یہ آدھی روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول کسی کا مقام اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ خود جا کر اسے دعوت واصل ابن اسحاق اللہ کے رسول خود دعوت دے رہے علی ابن حاتم آئے اللہ کے رسول خود لے کر بیٹھے دعوت دے رہے اکرمہ ابن ابی جہل آئے اللہ کے رسول خود دعوت دے رہے زبیر بن الدوسی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت دے رہے کوئی قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا اللہ کے رسول خود دعوت دے رہے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تو اللہ کو وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا یہ قتل کرنے کے واسطے مکے میں انہوں نے ایک مشرک سے بات کی کہ تم میرا فرض ادا کروا دو میرے بیوی بچوں کو سنبھالو دیکھ بھال رکھنا اس کی میں تلوار لے کر جا رہا ہوں نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ پہنچے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی گریبان تو مکے کے شیطانوں میں سے شیطان ہے عمر بن وہب یہ کیسے آ گیا مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے سب صحابہ سے کہا کہ جا کر اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ جاؤ پیچھے مت ہٹنا کوئی بھی تاکہ اس سے واپس جانے کی جگہ نہیں گرے بال پکڑ کر اللہ کے رسول کے پاس اے عمر چھوڑو عمر آؤ ہمارے قریب آؤ اپنے قریب لا کر عمر اے عمر کیسے آتا ہوا ہے میں سنتا اس طرح سے مل آیا ہوں
اے عمیر یہ تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ تلوار تو بہت بری چیز ہے، اس نے ہمارے اور آپ کے درمیان بڑے حالات خراب کر دیے، یہ تلوار ہے جس نے ہمارے اور آپ کے درمیان حالات خراب کیے۔ اے عمیر کعبے کے پردے کے پاس پناہ آدمی سے کیا وعدہ کر کے آئے ہو؟ فوراً کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ہم میدان دعوت میں انفرادی دعوت نہیں دیتے، حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین میدان قتال میں انفرادی دعوت دیتے، میدان دعوت میں انفرادی دعوت دیتے۔ فتح مکہ والی رات پوری رات ابو سفیان کو دعوت دیتے رہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ ابو سفیان کو میرے حوالے کر دیجیے آج رات کے واسطے، میں پوری رات اس سے سرگوشی کروں۔ ابھی پوری رات دعوت دینے کا اثر تھا ابو سفیان کے اوپر کہ صبح وہ وضو سے بھی معصوم، صبح کو صحابہ کس کے واسطے نماز پڑھنے کے واسطے وضو کر رہے تھے، جب وضو کے واسطے اٹھے صحابہ ابو سفیان کہنے لگے کہ وہ مکے پر حملے کی تیاری شروع ہو گئی ہے، فرمایا نہیں مکے پر حملے کی تیاری نہیں ہو رہی، یہ تو نماز پڑھنے کی تیاری ہو رہی، ایسی تیاری تو ہم روزانہ 5 دفعہ کرتے ہیں، ایسی تیاری روزانہ اس کے پاس ایک طرف جنازہ ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، دونوں اپنی فوجوں کے سپاہ سالار ہیں، دونوں اپنی فوجوں کے سپاہ سالار ہیں، دونوں کے گھوڑے ایسے مل گئے آگے، دونوں کی گردنیں آگے۔ الحرب فدعہ، میدان جنگ تو ایک طریقے کا وہ ہوتا ہے پیترا بدلنا، ایک طریقے کا حملہ کرنا، ایک طریقے کا کوشش کرنا، باقی بڑے تو بات کر سکتے ہیں کسی کی، نہ تو کوئی بھی بہانہ ملنا چاہیے دوسرے کو مارنے کے واسطے، دوسرے کو گرانے کے واسطے، کیسا جذبہ ہوگا اللہ کے صحابہ کی کیسی فکر ہوگی حضرات صحابہ کی اگر تم نجات کا کلمہ پڑھ لیتے کتنا اچھا ہوتا تھا، یہ نجات کا کلمہ ہے کیا چیز، چلو میرے ساتھ میں بتاتا ہوں۔ وہیں سے گھوڑا گھمایا اپنا، جنازہ کو لے کر اپنے خیمے میں گئے، غسل کروایا، کلمہ پڑھوایا اور میدان میں آ کر مرنا تھا، اللہ نے شہید کروا دیا۔ یہ جنازہ ہے جو تم نے کہا ہے، یہ اس طرح اللہ نے کیا کروا دیا، اسی میدان میں جا کر کلمہ پڑھ کے کوئی موقع ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ کمزوری اس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ آتی ہے، بیانات، تقریریں، اور اس کو یاد کر لیا، یہ مذکور محفوظ ہو جائے، وہ تقریر یاد ہو جائے، یہ بیان یاد ہو جائے، نہیں اصل جگہ جو ہے وہ انفرادی دعوت دینے کی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے اندر جو باب کو قائم کیا ہے سب سے پہلا وہ انفرادی دعوت ہی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک آدمی کے پاس جا کر دعوت دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 آدمیوں کے پاس جا کر دعوت دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 آدمیوں کے پاس جا کر دعوت دینا، 3 سے زیادہ لوگوں کو جا کر دعوت دینا، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مزاج اس طرح یہ وقت مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں، یہ عمیر بن وہاب کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے، جہاں انہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ وادل ابن اسقا ہے مدینہ منورہ کے اندر، جہاں انہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی آئے مکہ مکرمہ کے اندر، اور اس طرح آئے کان کے اندر روئی گھس رہتی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے طفیل بن عمرو دوسی آئے ہیں، فتح مکہ کے بعد عکرمہ ابن ابی جہل آئے ہیں، دونوں کا اللہ کے رسول کو دعوت۔ بڑے مزے کا واقعات حیات صحابہ نے دعوت، کیسا جذبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی شفقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک ایک آدمی کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کرنے کا کیسی فکر اللہ نے کی۔ اور پھر پتہ ہو گیا اب یہ پورے مکے والے ہر طرح سے اوپر آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زبردست لشکر دے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زبردست شاہانہ انداز سے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے طواف کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں، راوی روایت میں کہتے ہیں، میرے دل میں یہ شیطان نے وسوسہ، اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے،
میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا یہ اتنا اچھا موقع ہے، یہ طواف کے اندر مشغول ہے، یہ تھوڑا سا موقع مل جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نہ جاؤں اور میں اس باللہ اللہ کے رسول پر حملہ کروں۔ میرے دل کے اندر یہ خیال چلتا رہا یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طواف کرتے کرتے میری عمر نگاہ ہو گئی، اللہ کے رسول کی طواف کرتے کرتے نگاہ پڑی، مجھے دیکھ کر اللہ کے رسول مسکرانے لگے، مجھے قریب بلایا اپنے، پوچھنے لگے تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں کچھ نہیں سوچ رہا، اور میں بتاؤ تو صحیح تمہارے دل میں کیا خیالات چل رہے، کیا بات ہے تمہارے دل کے اندر؟ میں نے کہا جی نہیں میرے دل میں کوئی خیال نہیں ہے، کوئی بات نہیں چل رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفقت میرے سینے کے اوپر پھیرا، جیسے ہی میرے سینے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آ کر رکھا گیا، جتنے برے خیال دل کے اندر چل رہے تھے اللہ نے سارے برے خیال ختم کر دیے، اور میں طوافی کے دوران کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان کا جذبہ نہیں تھا، ہدایت کا جذبہ تھا، یہ سمجھانا چاہ رہے تھا، اس کا جذبہ نہیں ہے۔ اس موقع پر آیا سمجھ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خیبر کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، خیبر کا قلعہ آج تک یہ کوئی معمولی جگہ نہیں، یہاں پورے کے صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ پہ بنو قریظہ کے اندر سارے لوگ یہاں کرتے تھے، انہوں نے یہاں پر ہنگامہ کیا، پریشانی کی، اب یہ یہاں سے سازش کرتا منتقل ہو کر کہاں چلا گیا؟ خیبر میں، یہاں سے سازشیں ہوا کرتی تھی، یہاں بیٹھنے کی کوششیں ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جگہ تھی، مسلمانوں کو طرح طرح سے پریشان کیا کرتے تھے، اب یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا ہوا، فرمایا کل کو جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اللہ اس کو دیکھیں قلعہ فتح کرے۔ اس رات کے علاوہ مجھے کبھی امیر بننے کی تمنا نہیں ہوئی، مجھے کبھی جھنڈا لینے کی تمنا، رات میں تو رات تمنا کرتا رہا، کیوں؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس کے ہاتھ میں کل کو جھنڈا ہوگا اللہ اس سے راضی ہوں گے، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں خیبر فتح کرے گا۔ آج صبح اٹھ کر جھنڈا صبح کو اٹھ کر لے کر فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ یا رسول اللہ کے بات نہیں، علی کو لے کر آؤ ہمارے پاس۔ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو آنکھوں میں جواب مبارک ڈالا، اب فرمایا جاؤ خیبر فتح کرو، اب رخ ہے خیبر کی طرف۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے رسول اللہ کروں کیا کر رہا ہوں؟ یہ کو مزید سوال ہے، یا رسول اللہ تم نے بات کیا کروں؟ فرمایا اے علی تمہارے ذریعے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے، یہ سرخ پھولوں کے مل جانے سے کہیں زیادہ قوم کے بارے میں جذبہ ہے جو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی فکر نہیں کرتے، سے نقصان پہنچانے، اس لیے کو اپنا معمول بنانا بس روزانے کا، چل پھر کر ایسی انفرادی دعوت دی جائے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اب تو ہماری جماعت میں نصرت صرف کھانے پینے کا نام رکھا ہوا ہے، کھانے کا انتظام ہو گیا جی نصرت ہو گئی، سواری کا انتظام ہو گیا جی نصرت ہو گئی، بڑی اچھی جی ہمارا انتظام پورا شدت گزر گیا، کہیں ہمارا کھانے کا برتن نہیں کھلے، ایسی نصرت بے شک کھانا پینا اللہ کی طرف سے مل جانا کوئی کار ہمارا دل فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی بڑی نصرت ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی مدد ہے کہ جس ارادے کے ساتھ آدمی نکلا ہے اس ارادے میں اللہ اسے کامیاب کرے۔ اس ارادے میں بڑی کتنی جگہ آپ کو مل جائے گی صحابہ کے واقعات، کتنی جگہ آپ کو مل جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات۔ اللہ کے رسول نے ایک جہاد کی راستے میں اللہ کے رسول جہاد کی دعوت دینے لگے، وہ جہاد کہنے لگا آپ بتائیے کہ آپ کے اوپر گواہ کون ہے اس دعوت کے اوپر، کون گواہی دے گا آپ کے اوپر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ موجود تھے، اللہ کے رسول نے صحابہ سے گواہی نہیں دی، یہ بتایا پر سامنے کھڑا ہوا تھا وہ گواہی دے گا، بلایا اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا، بعض روایت میں ملتا ہے درخت سے خوشہ اتر کر آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی، اور جس جگہ سے آیا تھا اسی جگہ جس جگہ سے آیا تھا نبیوں والا یہ مبارک نام تصویر عالم کا نسخہ ہے، اس کا ہمارے دلوں میں اللہ پورے عالم کیا کرتے تھے، یہ ربیع نے یہ ان کا ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کا واقعہ
اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اور کہتے ہیں تینوں چیزوں میں سے میں حیرت میں اس بات کی ہوں کون سی والی چیز کی زیادہ حیرت ہوں ان تینوں کرامتوں میں سے کون سی بڑی کرامت ہے میرے سمجھ میں نہیں آیا جواب کیا ابو ہریرہ بیان کرتے ہم نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ یہ تینوں واقعی تینوں میں ہم ان کے ساتھ تھے تھوڑی دیر میں ہمیں پیاس کی ضرورت محسوس ہو گئی پانی کا ہمارے پاس انتظام نہیں تھا انہوں نے دعا کے واسطے ہاتھ اٹھائے اے اللہ ہماری جماعت کو پانی کی ضرورت ہے آپ پانی برسا دیجیے ایک ڈھال کی طرح آسمان کے اوپر چھوٹا سا بادل آیا اتنا برسا اتنا برسا اتنا برسا کہ ہمارے سارے خالی برتن پانی سے بھر گئے پہلی بات چلتے چلتے راستے میں سمندر آ گیا انہوں نے دعا پڑھی اور دعا پڑھ کر سمندر کے اندر گھوڑوں کو ڈال دیا اونٹوں کو ڈال دیا پورا نشت سمندر ادھر سے چل کر ادھر اتر گئے ہم ہمارے گھوڑوں کے پیر کے پل تک بھی گیلے تو وہاں ایک صاحب بتانے لگے کہ یہ وہ سمندر ہے جو بحرین سے جا کر سعودیہ کو لگتا ہے سعودیہ سے جا کر بحرین کو لگتا ہے جہاں علاء بن حضرمی نے اپنے گھوڑے سمندر کو روکا پھر نمبر تیسری چیز جو حیران کر دینے والی تھی وہ یہ کہ علاء بن حضرمی کا انتقال ہو گیا ہمارے ساتھ ہم نے ایک ریت کی زمین کے اوپر ان کی قبر بنا دی ابھی ہم قبر بنا کر اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں تھے چند ہی قدم چلے ہوں گے آگے ایک دن ہمارے ساتھ وہ خیال آیا یہ جگہ محفوظ نہیں ہے کبھی کوئی درندہ آ جائے آ کر قبر کو کھولتے کبھی کوئی بات پیش آ جائے قبر کھل جائے اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ علاء بن حضرمی کی جسم کو نکال کر اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں پھر کہیں آگے جا کر محفوظ مقام پر رہیں گے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے قبر ہم نے قبر کو کھولا اس میں سے علاج ہے خود وہاں کی نہیں بہت روایت کرتے ہیں ہم لوگ تینوں آج دعوت کا گزارا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی مسائل کو حل نہیں کر پا رہے اور وہاں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا دین کے تقاضوں پر کھڑا ہونا تھا کہ چلتے ہوئے سورج کو روک دیا اس کو اے اللہ یہ سورج کی تیرے حکم کا محتاج ہے اے اللہ ہم بھی تیرے حکم کے پابند ہیں ہم بھی تیرا کام کر رہے ہیں اے اللہ جب تک ہمیں دشمنوں پر فتح حاصل نہ ہو سورج نہ ڈوبے تاکہ ہم عصر کی نماز ادا کریں عصر کی نماز قدر کی نماز یہ تو اللہ سورج کی افضل یہاں کا تبارک و تعالی جن کو فتح دی اور یہ فتح ہونے کے بعد اندر داخل ہو بس اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے کہ اس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ قربانیاں دیا کرتے تھے دین کے تقاضوں کی واسطے جب انسان ان قربانیوں سے ابھر آتا ہے اور انسان اپنے آپ کو کسی کام کے حوالے کر دیتا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے واسطے راستے کھول دیتے ہیں ہمارا دعوت کے کام میں ایک اپنے متاثر ہو جانا اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے ہم اپنے دعوت کے کام میں جو متاثر ہو کر پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں محنت کے اوپر یقین نہیں نتیجے کی انتظار ہم اپنے آپ کو نتیجے کا مقدر سمجھتے محنت کا مقدر ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں محنت کے مکلف نتیجہ اس محنت پر اللہ ہی نکالتا ہے نتیجہ نہ اللہ نے انبیاء کے ہاتھ میں رکھا ہے نتیجہ نہ اللہ نے فرشتوں کے ہاتھ میں نتیجہ کسی کا نتیجہ کس کے ہاتھ میں اللہ کا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء اسے کہا جا رہا ہے امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان تمام تر بلاغت کی انتہا کو پہنچ جائے تمام تر فصاحت کی انتہا کو پہنچ جائے تمام تر فہم کی انتہا کو پہنچ جائے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے میں ہے عبادت میں ہے دعوت میں ہے دعا میں ہے محنت میں ہے کسی چیز پر جو کچھ نہ سکتے مقام تک قیامت تک نہیں ہمارا محناتی حضرت ایک آدمی کو کروڑوں سال کی زندگی کتنے سال کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کوئی بھی ایک حصہ لے کر اسے پورے گزار دے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا اس پر اللہ کے
بے قرار کیسے ہو کر دعوت دے رہے. اللہ نے کیا فرمایا خود کو کہتا ہے بڑی بات آپ سمجھ کر لیں. وہ یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. داڑھی کے اوپر جتنے سخت حالات آتے ہیں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جتنے سخت حالات اس کے اوپر آئے اس کا پہلے سے زیادہ یقین بڑھ جائے گا. پہلے زیادہ کیا بولا ہے اس کے اوپر. یہ چیز نبوت میں بھی پائی جاتی ہے اور یہ چیز صدیقیت میں بھی کہاں پائی جاتی ہے. صدیقیت میں بھی ہے اور کہاں پائی جاتی ہے. دعوت دیتے رات میں صبح اٹھ کر دعوت دینا شروع کر دیا کرتے تھے. کوئی چہرے کے اوپر تھوک رہا ہے آ کر, کوئی کپڑے کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے آ کر, کوئی بات کو سننے والا نہیں ہے, کوئی بات کو لینے والا نہیں. اللہ اگر سے دیکھ کے پاس جا کر سمجھا رہے بیٹی رو رہی آ کر, بیٹی رو رہی آ کر بتا تب تک یہ ہمارے ساتھ ہو کر اس حال میں یہ یقین ہے. اس حال میں کیا ہے کیوں کیونکہ ہماری نظریں حال پر ہوتی ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے. اور حال سے متاثر نہیں, ہم حال سے متاثر ہو جاتے ہیں. اس پر ہوتی ہے نظر نتیجہ کیا ہے. اے میری بیٹی مایوس مت ہو, کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں تیرے باپ کو دل داخل نہ ہو جائے. عزت والے عزت سے قبول کریں گے, جو عزت سے قبول نہیں کریں گے ذلیل و رسوا ہو کر دین میں داخل ہوگا. کبھی حال سے متاثر نہیں ہونا. طائف کے سردار نے بات قبول کرنے سے انکار کر دیا. طائف کے دو جوانوں نے پتھر مارے, ایسے پتھر باری ایسے باری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلے مبارک قدم مبارک سے بھر گئے. قرن سال تک اللہ کے رسول پہنچ گئے. اللہ کے رسول صاحب کو ہوش نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے یہاں اللہ کے رسول انگور کے باغ میں بیٹھے ہوئے, مکے کے دونوں یہ شیطان بیٹھے ہوئے, عتبہ اور شیبہ ان کے ہوتے ہوئے ایک غلام انداز کو دعوت دے دیتے. کسی نے بات نہیں سنی, میں غلام اس طرح اس غلام کے اپنارے پھر اسی طرح سے انداز سے کہتے لگے جب اللہ کے رسول کو کھا کے پاس بسم اللہ پڑھی انداز سے متاثر ہو گئے. رکھا ہے اللہ کے رسول کو بسم اللہ پڑھتے ہیں. ادھر کس قوم سے ہو, کس قبیلے سے ہو, جی میں تو فلاں قبیلے سے. ارے تمہارے قبیلے کے اندر تو میرے بھائی جو سکتے مت آئے تھے وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے. یہ سنتے ہی انداز غلام پیروں سے گر گیا. جو پیر خون سے بھرے ہوئے تھے ان کو پیار کرنے لگا. دونوں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں عتبہ اور شیبہ. ارے تو نے کبھی ہمارا سجدہ نہیں کیا, تو نے کبھی ہمارے پیر نہیں چھوئے. نہیں, جن کے پاس سے آ رہا وہ بالکل سچا ہے. ہم کہتے ہیں کون ہماری بات سن رہا ان سے جا کر بات کر لیں. کہاں مجمع موجود ہے, ہم جا کے بیان کر دیں. کہاں موقع ہے دعوت دینے کا, کہاں موقع نہیں ہے. حقیقی اس سے متاثر نہیں. یہ گزارش ہمارے کو ہوتا ہے. حضرت جدید انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کرتا تھا کہ جس طرح ایک بادشاہ سے بات کیا کرتے تھے اس طرح ایک عام آدمی سے بات دعوت دینے میں ذرہ برابر چیزیں متاثر ہوئی. ہماری دادی سناتے ہیں حضرت مولانا صاحب علی سارے بول جائے راجا ہے حضرت شیخ کا سننا تھا. کو فکر رہا کرتی تھی ان کی آرام صبح سے لے کے شام تک بیانات میں لگا رہتا ہے, صبح سے لے کے شام تک وہاں کام میں لگا رہتا ہے, صبح سے لے کے وہاں شام تک کام میں لگا رہتا ہے. اس واسطے حضرت کیا بڑی سکتی اس وقت سے اس وقت ملاقات ہوگی, اس وقت میں بیان ہوگا, اس وقت میں عمل ہوگا اور یہ وقت آرام کا ہوگا. تو فکر ہوا کرتی تھی آرام کو کہہ رہے تو فرماتے ہیں کہ ایک دو خادموں کو لے کے حضرت فرماتے کمرے میں مولانا صاحب تعالی کو کرتے اور دو خادموں سے کہتے ہیں سر میں تیل لگاؤ, پھر دباؤ لے کے آرام کرواؤ اسے, اور باہر سے تالا لگا کر چابی جیب میں رکھ کر بدلتے سے ساری تھوڑی دیر کا مل جائے جب آ کے حضرت دروازہ کھولتے اور خادم یہ پوچھتے سویا تھوڑی دیر,
فرمایا نہیں حضرت جب سے آپ کمرے میں بند کر کے گئے ہم تینوں کو بٹھا کے دعوت ہم تینوں کو بٹھا کے دعوت دیا سے اللہ کا میرے طرف پیرا میں کیا وہ کون ہوگا موقع ہوگا جگہ ہوگی اس وقت دینا ہے یہ نہیں دینا ہے چوری کا الزام لگا ہوا ہے کیسی کیسی تہمتیں جھوٹی تہمتیں لگائی ہوئی ہیں یوسف علیہ السلام کے اوپر اور کیا کہہ رہے یا صاحب السجن الباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار آپ کی تعبیر کو مؤخر کیا دعوت کو مقدم کیا پہلے دعوت دی فتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب یہ بیان کیا تو توحید کو بیان کیا اپنا معمول اپنے ساری چیز بتائی اب آخر کار میں کیا کہہ رہے ایسا ہمارے اوپر ایک جذبہ ہونا چاہیے کام کا کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ اتنے بھی حالات نہیں ہے یہ حالات بدل جائیں گے تو ہمارا فرماتے تھے اور یہ حقیقت ہے بات کہ آدمی اس حال کی وجہ سے کام کو اور دین کے تقاضوں کو چھوڑتا ہے وہ حال اس سے بڑا حال لے کر جنود سے بڑھ کر کوئی حال نہیں ہے خلود سے بڑھ کر اس کا کوئی حل جنود سے بڑھ کر کوئی حال اور خلود سے بڑھ کر اس کا کوئی حل نہیں. یہ حضرت حیات صاحبوں میں پاپکار کیا ہے کہ فتنوں کے دور میں اپنے خروج کو زیادہ کر دینا تھا اللہ کے راستے میں خروج کو بڑھا یہ حضرت غریب اور اس میں لے کر آئے ہیں واقعہ جو قبیلہ قریشی پر دو انصار اور مہاجرین کے درمیان ان کے اوپر پانی پلا رہے تھے ان کو پانی پلا رہے تھے ان کے پانی پلانے پر تھوڑی سی انتر ہو گئی تھوڑی سی بات پیش ہو گئی انصاری اور مہاجری کے درمیان مہاجر نے آواز دی یا للمہاجرین انصاری نے آواز دی یا للانصار انہوں نے اپنے قوم کو بلایا انہوں نے اپنے قوم کو اللہ کے قرب کتنا برا لفظ استعمال کیا قومیت کیوں بلایا بلایا دین کو سمجھایا بات تھوڑی سی بڑی تھی ختم ہو گئی صحابہ پھر آپس میں ضرورت ہے پھر وہ کہہ دیجیے پھر وہ جیسے آپس میں کہا تو پھر وہ جیسے آپس میں کہا لیکن شیطان کو موقع ملا یہ منافقین کا سردار اب اس نے کہا کہ مدینے میں پہنچ جائے نعوذ باللہ ذلت والے عزت والے ذلت والے اب کون عزت والا ہے کون ذلت والا ہے کون کس کو نکالے گا کون کس کو نہیں دے گا ایک حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے اتنا بات کہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ایک صحابی آیا کر کہتے ہیں خدا آپ اجازت دے دیجیے میں اس کو منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں فرمایا اگر میں کہوں گا تو اسے قتل کر دو گے جہاد میں قتل کر اللہ کی اتنے بڑے یا رسول اللہ یہ بات چل رہی ہے آپ مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑا فرمایا عمر آپ اسے واپس قتل کر دو گے ہاں اللہ نے سنا فرمایا چلو سفر چلو پورا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے پوری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے چلتے رہے 2.5 دن یا 1.5 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چلایا اب مدینے کے قریب آ کر یہ کہتے ہیں صحابہ اب اتنے تھک گئے تھے کہ ہم اپنی سواریوں سے اللہ کے رسول کے پڑاؤ کی اجازت تھی جسم بانٹنے لگے نیند میں چلے جاتے بدن نے واپس لے رکھا ہے پھر کے واقع آج کتنی باتیں دنیا کے اندر چلتی کتنا امتداد اور کتنے حالات دنیا کے اندر آ رہے ہیں کیا کیا بولا جا رہا کیا کیا سنا جا رہا لیکن ہم اس فتنے کو ختم کرنے کے واسطے کوئی فکر نہیں کرنے کے واسطے کوئی اس لیے ایسا ہمارا خروج ہونا چاہیے جیسا اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ ایسا ہمارا نکلنا ہونا چاہیے دعوت کے تقاضوں کو لے کر جیسے اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ ایسا ہمارا خروج ہونا چاہیے اللہ کی بڑائی کو لے کر تقویٰ کرانی چاہیے جیسے اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ ایک عمومی فضا بنائی کہ اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ
جب یہ مدینہ منورہ کے اوپر حالات آئے ابتداء میں، حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعے کی بات میں پڑھ رہے تھے کہ ابتداء 3 قسم کا تھا جو مدینہ منورہ میں ہے۔ سب سے پہلا ابتداء کا جو حصہ تھا قسم تھا وہ تھا جو مسیلمہ کذاب، اس شیطان کو لوگوں نے نبی ماننا شروع کر دیا، ہر جگہ جھوٹی نبوت کے دعوے، ہر جگہ جھوٹی نبوت کی بات، یہ پہلا ہے۔ دوسری قسم جو تھی وہ یہ تھی جو یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں، زکوٰۃ نہیں نکالیں۔ تیسری قسم وہ تھی جو یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن جو ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے زکوٰۃ کی، جو تھی وہ نہیں، ہم اپنے حساب سے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی ایک رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر اس نے اس رسی کو بھی روک لیا تو میں اس رسی کے لیے بھی جماعت کو روانہ ابھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اوپر ہے، کوئی دن میں زکوٰۃ کی دینے لگیں گے، فرمایا نہیں ایسا نہیں، اور آپ کے پاس دوستو اس سطح پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا کہ ایک رسی برابر دین کے اندر کمی میں آنے کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے واسطے جماعتوں کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ اب گرتے 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 یہ سطح آ گئی ہے کہ کتنے علاقے دنیا کے اندر ایسے ملیں گے جہاں ایک رسی برابر دین باقی نہیں ہے اور ہم جماعت روانہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ علاقوں کے علاقے اقتدار کے لہانے پر کھڑے ہیں، علاقوں کے علاقے کے اندر اقتدار پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جماعت یہ رونے لگا ہے، نوجوان کہنے لگا اب ہمارے یہاں اقتدار ہمارے یہاں کہنے لگا ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ اقتدار ختم ہو گیا، کیا ہوا تھا؟ فرمایا نہیں اقتدار ختم نہیں، جتنے مسلمان تھے سب کے سب اتر برازیل میں ایک لاکھ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایسا خروج ان حالات میں اللہ کے ساتھ جماعت روانہ کر رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اسامہ تم اپنی جماعت کو لے کر روانہ ہو جاؤ۔ یہ جماعت کا روانہ ہونا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ قسم پر قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا باقی نہ۔ راوی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو ایک صاحب ایک آدمی کا چہرہ پکڑ کے چوم رہے اسے، اس کے چہرے پر پیار کر رہے، یہ پیار کر رہے، لوگوں نے بتایا جو پیار کر رہے ہیں، میں نے پوچھا کسے پیار کر رہے، کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے چہرے کے اوپر پیار کر رہے اور کہہ رہے تھے کہ آپ عمر اور آل عمر کی ساری نیکیاں لے لیجیے، بس ایک دن اپنی زندگی میں ایک رات کو دے دیجیے جو آپ نے 3 راتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات طور پر گزاری تھی، اور ایک دن وہ دے دیجیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور اللہ نے آپ کے ذریعے واپس کروایا۔ اور عمر اور آل عمر کو ساری نیکیاں دے تو اس باتوں کو اس واقعات کو مستقل ہمارے تصوروں میں آنا چاہیے، کس طرح ہم تک دین پہنچائے، کس طرح ہم تک دین پہنچائے۔ یہ قربانیاں اگر ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو پھر دین کی قدردانی پیدا کی۔ ایک چھوٹے سے بچے کو ابا بیٹھ کر اپنے واقعہ سنا دے بیٹا دیکھ رہے ہو نا، یہ اے سی دیکھ رہے ہیں، پنکھے دیکھ رہے، یہ لائٹیں دیکھ رہے ہیں، صبح شام کے کھانے دیکھ رہے، ہم نے کس طرح اس کارخانے کو شروع کیا ہے، ہم نے کیا کیا باتیں برداشت کی ہیں، کیا کیا دیکھے، ساری کہانی اس بات سے سناتا ہے تاکہ بچے کے دل میں عدد پیدا ہو جائے، وہ ہمارے جانی شاید ہو۔ ہم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے واقعات، اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں، اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگیوں کو بالکل کتابوں کے اندر رکھ دیا ہے اور بالکل بند کر
دیا ہے. ہمارے مشکلوں سے یہ سارے واقعات ختم ہو گئے. اس لیے وہ واقعات مشکل ہونا چاہیے اور اس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے اور اس طرح اپنا اللہ کے راستے میں خروج ہونا چاہیے جس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے واسطے ہر وقت حضرات صحابہ کی جاتا ہے. یہ ہماری دنیا نہیں نکلنی. آج یہ ہماری تراویح ہے آپ حضرات سے ابھی سورہ توبہ کو اور مولانا عبید اللہ برجاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی ایک ایک آیت دعوت کا اصول ہے. سورہ توبہ کی ایک ایک آیت کیا بیان کرتی ہے؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل انفروا في سبيل الله انفروا خفافا وثقالا. جگہ اللہ کے راستے میں خروج, اللہ کے راستے میں نکلنا, اللہ کے راستے میں نکلنے کی محنت, اللہ کے راستے میں پیچھے رہ جانے پر وعیدیں, ہر موسم میں اللہ کے راستے میں نکلنا. منافقین کہہ رہے لا تنفروا فی الحر, اللہ فرما رہے قل نار جہنم اشد حرا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دوزخ کی گرمی کس سے کی جاتی ہے. کوئی گرمی روک نہ پائے, کوئی سردی روک نہ پائے, کوئی حال ایسا نہ ہو جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دے. حضرت صحابہ اس طرح ایک آیت کی ان کی روح دفاع کو دکھانا. اس سورۃ توبہ کیا ہے؟ 3 صحابی الگ الگ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپا ہے, قرآن پڑھ رہے, ان اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری شروع کر دی. لوگوں نے کہا آپ کو تو بڑھاپا ہے, اس بڑھاپے میں کہاں جائیں گے اللہ کے راستے میں؟ فرمانے لگے انفروا خفافا وثقالا, ہلکے ہو کے بھاری ہر حال میں اللہ کے راستے میں. تو یہ آیت یہ یہاں یہ اس آیت کو اپنے بڑھاپے کے اوپر لے کر جانا. یہ چاہے بڑھا ہو چاہے جوان, نکلنا تو ہی اللہ کا ہے. دوسری جوان مقدار رضی اللہ تعالیٰ نے حمص میں سردار کی دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا بھاری جسم ہے کہ جس تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے اس تخت سے جسم نیچے پلٹ رہا ہے اور اس حالت میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری. لوگوں نے پوچھا ایک انسان کہاں جاؤ گے آپ اللہ کے راستے میں؟ آپ تو معذور ہو, اس معذوری میں کہاں نکلو گے اللہ کے راستے میں؟ فرمانے لگے انفروا خفافا وثقالا, اللہ نے کہا ہلکے ہو یہ بھاری پر ہاتھ میں اللہ کے راستے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ بڑھاپا ہے نہ موٹاپا ہے, کچھ بھی نہیں ہے دونوں چیزوں میں سے. ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے راستے میں نہ نکلے ہو. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے راستے میں پھرتے رہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اللہ کے راستے میں پھرتے رہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اللہ کے راستے میں پھرتے رہے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بظاہر یہ زمانہ چل رہا ہے. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ اب چار زمانے ہو گئے, 3 زمانے آپ کو اللہ کے راستے میں پھرتے پھرتے. بڑا نہیں, قرآن کہہ رہا ہے ہلکے ہو کے بھاری ہر حال میں اللہ کے راستے میں نے فیصلہ کر دیا ہے پھر ہمیشہ کے واسطے. تو جس طرح ہم رکنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں اس طرح حضرات صحابہ نکلنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں. تو جو کہ بن کھڑے ہو کرنا اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ بچوں کے اندر. عمر بن خطاب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری زندگی کی سب ترین راتوں میں سے ایک رات تھی جس رات اللہ کے رسول نے کہا تھا ابن عمر چھوٹے ہو کے ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. اور میری زندگی کی بڑی خوش نصیبی کی اور بڑی خوشی کی رات تھی وہ رات جس دن اللہ کے رسول نے 1 سال بعد میرے سے کہا ابن عمر تم بڑے ہو گئے ہو ہمارے ساتھ چلو. یہ جذبے بچوں کے اب آپ حضرات کی تعلیم کہ ہمیں اس طرح نکلنا ہے اللہ کے راستے میں جس طرح اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے. اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے, رحمت کا عشرہ دیکھیے ایک عشرہ اب یہ مغفرت کا عشرہ ہے, گردن سے دوزخ سے بندروں کو آزاد کرانے کا عشرہ ہے. بڑی بڑی چیزیں جن کے اوپر آخرت کا پورا دار و مدار ہے, کامیابی کا تمام دار و مدار ہے. اسے کامیابی کہتے ہیں. ایک دکان بنا کر 2 دکان بنا دی جو کامیابی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کامیابی.
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جو آدمی دوزخ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے، جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے. دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی